عزیزوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتیں، ان گنت نعمتیں، اور اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ایک آدمی پیدائش سے موت تک اگر سجدے میں گر جائے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے لیے، اہل علم علماء حضرات فرماتے ہیں پیشاب بیٹھنے کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پیشاب جو بیٹھے نا، پیشاب بیٹھنے کی نعمت کا، اور ڈکار کھانے کے بعد جو آتی ہے نا ڈکار، اس ڈکار آنے کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتیں دی۔ کھانا برابر کھا رہا ہے، نیند برابر لگ رہی ہے، نیند سے بیدار ہو رہا ہے، اٹھ رہا ہے۔ نیند سے اٹھنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ نیند کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، اور قسم قسم کی بستر منگا رہے ہیں، لیکن نیند کا آنا اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور نیند سے بیدار ہونا، اٹھ جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل قیامت میں اعلان ہوگا کہ ہماری کون کون سی نعمتیں وہ تم جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اتنی نعمتیں دی، ان گنت نعمتیں۔ کھانا صحیح کھا رہا ہے، کھانے کو صحیح ہضم کرا رہے کون بھائی؟ اللہ کرا رہے۔ اللہ کے وعدوں کا یقین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، یہ ایمان والے کا مقصد ہے، اور ساری امت کو اس ترتیب پر لانا یہ ایمان والے کا مقصد ہے۔ اس لیے آیا دنیا میں اپنی چلانے، اپنے کھانے، اپنے پینے، اپنے گھر، اپنے مکان، اپنی دکان، اپنے بیوی بچے سنبھالنے، سدھارنے، بنانے، اپنی کھیتی باڑی، اپنا جائیداد پراپرٹی جمع کر کر بچانے، اس کے لیے نہیں بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد ہے انسان کو، حضرت انسان کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ اس کا مقصد ہے عبادت۔ اللہ فرماتے ہیں انسان اور جنات کو ہم نے عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ عبادت کے علاوہ ساری قوموں کا مقصد دوسرا نہیں تھا، اور اس قوم کا، اس امت کا جو بہترین کہا ہے اللہ نے قرآن میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس امت کو ہم نے نکالا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے۔ ساری قوموں کا مقصد عبادت تھا، اس امت کا مقصد عبادت کے ساتھ دعوت ہے۔ اس امت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کے ساتھ دعوت، اتباع سنت، عادت۔ حضرت جی ہمارے فرماتے ہیں سنت عادت، سنت عبادت، سنت دعوت۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اللہ کی ذات پر یقینی ماننا، اللہ کو یقینی ماننا جیسا اللہ ہے، ایسا نہیں کہ اللہ ہے۔ سب کہتے ہیں ایک بورڈ لگاؤ یہاں باہر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی پڑھ کر جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں وہ مسلمان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایمان والا ہے۔ زبان کے بول قیامت میں نہیں چلیں گے، قبر میں نہیں چلیں گے، قبر میں زبان کے بول، دل کی کیفیتوں کا حساب ہوگا، دل کی کیفیتوں سے سوال ہوگا، اور دل کی کیفیت جو ہوگی اس کا جواب نکلے گا۔ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ کے وعدوں کا یقین کا تصور ہوگا، اور اللہ ہی کرتے ہیں اس کا یقین ہوگا، اور اللہ کے حکموں پر سبب کے سارے چیزوں کو قربان کر کر اللہ کے حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے گا، تو فرمایا میرے دوستو بزرگوں، اس کے اندر کا یقین بنے گا کہ بے شک اللہ ہی کرتے ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں دنیا میں، ساری نعمتیں دنیا میں کس کے لیے دی؟ انسان کے لیے۔ ساری نعمتیں کس کے لیے بھائی؟ زمین، آسمان، ستارے، سیارے، چاند، سورج، ہے نا، ہوا، پانی، سمندر، پہاڑ، درخت، پیڑ، پودے، پتے، سارا نظام کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کو بنایا کس کے لیے؟ جس کائنات کو جس نے بنایا
اس کائنات کی عبادت کے لیے اور اس کائنات کے رب اللہ کے یقین کے لیے انسان کو بنایا، اور اس کے لیے انسان ہے سبب پر چل رہے ہیں، چیزوں میں لا رہے ہیں، اسباب کی شکلوں پر چل رہے ہیں۔ باطل جو کہہ رہا ہے اس کی دعوت دی جا رہی ہے، اور باطل کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں ہم اور آپ۔ باطل کہہ رہا ہے یہ کرو، باطل کہہ رہا ہے یہ کرو، باطل کہہ رہا ہے ایسا کرو، اور باطل کے سارے طریقے پر مسلمان چل رہا ہے۔ پہلے غیر بعد میں آتا ہے، غیر سوچ سمجھ کر آتا ہے، نفع ہے نقصان ہے، اس میں فائدہ ہے، اور یہ جسم کو لگے گا تو کتنا نفع دے گا، اور یہ جسم میں پیٹ میں جائے گا تو کتنا نفع دے گا، کتنا نقصان دے گا، اس کے غیر لوگ جو ہے نا ریسرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو اسکیمیں چل رہی ہیں اس پر ریسرچ ہو رہا ہے ان کا، اور ایمان والا ریسرچ نہیں کرتا، ایمان والا کیا کرتا ہے؟ تابع ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ کے تابع داری پر 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا گیا، اس کو اللہ کی تابع داری پر لانے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا، اور نبی کی تابع داری کو چھوڑ کر جنہوں نے مخلوق کی تابع داری کی ہے اسے مخلوق کے حوالے اللہ نے کیا ہے، اور باعتبار جس سبب میں مخلوق کا اللہ کو نہیں ماننے والا، اللہ پر یقین نہیں رکھنے والا جس سبب شعبے میں چل رہا ہے اس سبب شعبے میں اس کو ہلاک کیا ہے۔ یہ ضابطہ ہے اللہ کا۔ اس کے لیے نعمتوں کا تصور کرنا، نعمتوں کو خیال میں لانا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ ہی ان نعمتوں میں، اسباب میں، چیزوں میں، کھانے پینے میں سہولتیں لا رہے ہیں۔ بگاڑ آ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، بن رہی ہیں تو اللہ کی طرف سے بن رہی ہیں، اسباب میں برکتیں اللہ ڈال رہے ہیں، شکلوں میں برکتیں اللہ ڈال رہے ہیں، اور بے برکتی مسلمان کے اعمال بد عملی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ضابطے کی چیز ہے، ہر زمانے میں ضابطہ چلا اللہ کا، اس زمانے میں، اس کے پہلے کے زمانے میں یہی ضابطہ تھا، ابھی کا ضابطہ یہی ہے، قیامت تک یہی ضابطہ چلے گا۔ برکتیں کس کے ساتھ آئے گی؟ اللہ کو ایک مان کر، اللہ کے ذات اور صفات پر یقین لا کر، اللہ جیسے ہیں ایسے یقین اللہ کی ذات پر لانے والے کے ساتھ برکتوں کا، مددوں کا اور نصرتوں کا وعدہ ہے۔ ہم سبب کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ سبب کا اعتماد شرک ہے، سبب کا اعتماد کیا ہے؟ شرک ہے۔ سبب کا یقین کفر ہے۔ سبب کا یقین کیا ہے؟ نہیں بارش، کالا بادل آیا تو برسات آتی ہے، کیا ہے وہاں؟ اعتماد ہو گیا، بھروسہ ہوا، بھروسہ۔ اعتماد اور یقین میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ نہیں وہ یہاں جو ڈاکٹر ہے اس کے بغیر میرا بیماری کیا ہوتی نہیں، نعوذ باللہ اچھی ہوتی نہیں، یہ یقین ہے۔ سبب کا یقین کفر ہے، اور سبب کا اعتماد فرمایا شرک ہے، اور شرک کفر دونوں معاف نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے سارے گناہ معاف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے گناہ معاف ہوں گے، شرک اور کفر معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے دعوت کی محنت کے ذریعے سے نبیوں کو بھیج کر اس بات کو نکالا اندر سے کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اس بات کو نکالا ہے اندر سے۔ کس بات کو نکالا؟ لا الہ الا اللہ۔ کس سے ہوتا ہے؟ ارے بولو کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اور جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، اسباب کی، کھیتی کی، تجارت کی، باغات کی، باغیچوں کی، مال کی، ہے نا، اور پلنے کی تجارتوں کی، منڈیوں کے، کارخانوں کی، زراعت کی، روزی کی، کمائی کی، ہے نا، ملازمت کی، جتنی شکلیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری شکلیں سے کچھ نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہونے والا۔ اس کا یقین بنانا دوستو بزرگوں بہت صحیح، بہت اصل مقصد ہے۔ اس کے بغیر جائیں گے، اس کے بغیر جائیں گے، زندگی بھر عبادت کرتے ہوئے جائیں گے اس کے بغیر یقین کے، تو میرے دوستو بزرگوں مسئلہ حل ہونے کا بھروسہ، گارنٹی۔ یقین کے بغیر جائیں گے، مسائل کا حل ہونے کی گارنٹی نہیں۔ یقین کے ساتھ جائیں گے کہ بے شک اللہ کے علاوہ، اللہ کا غیر، اللہ کا محتاج ہے۔ اس کی مشق 13 سال ہوئی مکے زندگی میں۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ مکے کی زندگی میں 13 سال، مدینے کی زندگی میں 10 سال۔ یقین میں پکے ہیں صحابہ، کیا ہوئے؟ پکے ہیں، پکایا ہے۔ ایک آدمی ہے نا، دیکھو پکی ہوئی چیز اچھی بھی لگتی ہے، ٹیسٹ بھی ہوتا ہے نا۔ گوشت ماشاءاللہ بہت بہترین لائے اور اس کو پکایا ہی نہیں، کیا ہوگا؟ اترے گا اندر؟ اترے گا نہیں۔ جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی بھٹی میں پکایا ہے. کیسے پکایا؟ قدیم دین تھا ان کا، پرانا کتنا دین، اتنا پرانا دین تھا. لات اور عزا ان کے نعوذ باللہ خدا تھے. کون تھے؟ آیت الصحابہ میں لات اور عزا نعوذ باللہ ان کے خدا تھے. بیت اللہ میں اندر بیت اللہ کے لات اور عزا اور 365 بتوں کو رکھ کر پوجتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے. اس کا طواف کیا جاتا تھا. جب ایمان کی محنت ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کائنات میں، اسباب میں، شکلوں میں، زمین آسمان میں، ساتوں زمین ساتوں آسمان میں، عرش پر بیٹھنے والا رب کائنات کا خدا ہے، اللہ ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، وہی سارے کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. 365 کا انکار، ایک کا اقرار کرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں. 365 تھے. ہر آدمی اپنے مرضی پر خدا پوچھتا تھا، نعوذ باللہ، اپنی مرضی پر. اپنی مرضی پر گھوڑے کو بھی خدا بنایا، اونٹ کو بھی، سواریوں کو خدا بنا رہا ہے. کیوں بنا رہا ہے؟ سواری کو خدا اس لیے بنا رہا تھا کہ یہ وہاں سے وہاں تک پہنچاتی ہے. اونٹ پر بیٹھ کر اس ملک سے اس ملک پر، اس کنارے سے اس کنارے پر مال کو لے جا رہا تھا. مال بیچا جاتا تھا اور مال بیچ کر اس کا نفع ملتا تھا. اس کے نفع سے مسائل حل ہوتے نظر آتے تھے. اب اس مسئلے کا مسائل حل جس سے نظر ہوتے آ رہے تھے، اس کو خدا بنایا. شکل بدلی ہے. اس زمانے کے اونٹ تھے، اس زمانے میں کیا ہے؟ گاڑیاں ہیں. شکل بدلی. ہر زمانے میں حضرت فرماتے ہمارے طریقہ کار بدلتا رہے گا. ہر زمانے میں کام کرنے کی ترتیب بدلتی رہی. اس زمانے میں جنگوں میں جایا جاتا تھا، جہاد میں کہاں کی لے کر جان مال بستر لے کر سب جاتے تھے. لیکن اس زمانے میں دعوت تھی، دعوت کے بعد قتال تھا. سمجھانے کے بعد پھر بلانا. مانو نہیں تو لڑو. ہم تم پر لڑ کر ہم تم پر غالب آ گئے تو ہمارے اختیار میں. اور اس زمانے میں کیا ہے؟ طریقہ کار بدلا ہے. اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلوں کے لیے، عشرے کے لیے، 3 دن کے لیے عورتوں کو بھی نکالا جائے، مردوں کو بھی نکالا جائے، پڑھے لکھوں کو بھی نکالا جائے، اسٹوڈنٹ کو بھی نکالا جائے. طریقہ کار بدلا. نکال کر ان کو اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تیرا میرا رب اللہ ہے. مخلوق تو جو کر رہا ہے یہ سب مخلوق ہے، اور اس میں نفع ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس میں نفع ڈالنے والا اللہ ہے. ایک صحابی کے ایک آدمی کے پاس، وہ میٹھی چیز بیچ رہا تھا. حیات الصحابہ میں میٹھی چیز بیچ رہا تھا، اور بیچتے گئے اور جا کر دیکھا اس نے اس کی پوجا کی ہوئی تھی. اس کے پوجنے کے حساب سے اس زمانے کی طریقہ اختیار کیا تھا اس نے. بولے کیا چیز ہے؟ بولے میٹھا چیز ہے، میں اسے بیچتا ہوں. بیچ کر کیا کرتے ہو؟ بیچ کر میرا گزارا چلاتا ہوں. اور صحابی رضی اللہ نے کہا یہ سارا میٹھا بک جائے. اور یہ کیا ہے جو تو نے بت بنایا ہے اس کا؟ یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ میٹھے کا بت ہے، میں اس کی پوجا کر رہا ہوں. اس کے پوجا کرنے کی وجہ سے یہ سارا میرا مال کیا ہوگا؟ بکے گا. سارا مال بکے گا. دھیان سے سنو دوستو بزرگوں، یہ سارا مال بکے گا. تو سارا مال بکا تو وہ صحابی نے پوچھا یہ سارا مال بکنے کے بعد تو اس بت کا کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا اس کو بھی توڑتا ہوں اور بیچتا ہوں. اس کو بھی توڑتا ہوں اور بیچتا ہوں. تو پھر وہ صحابی رضی اللہ نے کہا ارے تیرا کیسا خدا ہے جو تو بنانے پر بنتا ہے، تو بگاڑنے پر بگڑتا ہے، اور تو توڑنے پر ٹوٹتا ہے، اور تیرا کیسا خدا اتنا کمزور ہے کہ تو بیچنے پر بکتا ہے؟ تو اس نے کہا پھر کیسا ہے؟ پھر کیسا خدا ہے؟ وہ میرا خدا رب ہے، اللہ ہے، جس نے تجھے بنایا، اسے بنایا، کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنائی، چاند ستارے سیارے بنائے. وہ اللہ اکیلا مالک ہے ساری کائنات کا. ساری مخلوق کو اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھایا اور کہا ساری مخلوق کو میرا رب میرا اللہ روزی پہنچاتا ہے. تیرا تو بک رہا ہے. تیرا خدا کیا ہو رہا ہے؟ بک رہا ہے. اور تیرے ہاتھوں بک رہا ہے اور تیرے ہاتھوں بن رہا ہے. اس سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے سب کچھ ہوگا. انسانیت کی شکلوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے رخ کو پھیرا کہ ساری مخلوق کا نفع ایک طرف اور اللہ کے حکم ایک طرف. اللہ کے دین پر آئیں گے، اللہ کے وعدوں کے یقین پر آئیں گے، اور اللہ کے ہونے کو کہیں گے.
سنیں گے, اس کے یقین کو اندر اتاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں. یہ بات سکھائی دوستوں بزرگ, اور ہمیں بھی سیکھنی ہے. یہ جگہ نا شرک اور کفر معاف. سارے نبیوں کی نبوت کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ بندہ اللہ کو پہچانے جس نے بندے کو بنایا. معرفت کے لیے بھیجا. اللہ کی پہچان کہتے ہیں, معرفت کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی پہچان کرانے کے لیے نبیوں کو دنیا میں بھیجا. نبیوں نے انسانوں کو اللہ کی طرف لا کر اللہ کی پہچان کرائی. دیکھو اللہ ایسے بڑے, بغیر ستون کا آسمان بنانے والے اللہ ہیں. اللہ ہیں, بغیر ستون کا آسمان بنانے والے اللہ ہیں. اور زمین کے اندر سے ہزاروں قسم کی چیزوں کو نکالنے والے اللہ ہیں. کتنی چیزیں نکلتی ہیں؟ زمین کی شکل ایک, اور اس کے اندر ڈالنے والے اناج, ہر کاشتکار شیتکری الگ الگ چیزوں کو ڈالتا ہے, اس میں سے الگ الگ چیزوں کو نکالنے والے اللہ ہیں. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے, تم کھیتی تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کھیتی تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں. اناج تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں. اناج کا ایک کوفل کتنا نرم رہتا ہے بھائی. ایک اناج کا بیج ڈالا زمین میں, اور وہ زمین میں بیج ڈالنے کے بعد فرمایا کہ وہ زمین میں بیج ڈالنے کے بعد وہ اناج کا زمین میں بیج سڑتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کچھتا ہے, بولتی تھی بولتے کچھتا ہے نا, سڑتا ہے. سڑی ہوئی چیز انسان نہیں کھاتا. کیوں کھاتا ہے؟ تو ہم آپ اترے تو چاول سال کھاتے ہیں, بعض آتے. ایک اناج کا دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے, وہ اناج کے دانے کو اللہ اپنی قدرت سے پانی پہنچاتے ہیں. وہ اناج کا دانہ زمین میں سڑتا ہے. سڑنے کے بعد اس میں سے سخت زمین, جس کو نانگر مارنے کے بعد الٹا پلٹا کیا جاتا ہے نا, سخت تھی زمین, ایسی سخت زمین کے اندر سے کہاں کی زمین کو پھاڑ کر نرم کوفل نکالنے والی ذات اللہ کی. وہ نکالتے اللہ نکالتے ایک نرم کوفل. اور 8 مہینے کا بچہ, 1 سال کا بچہ کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ 6 مہینے 8 مہینے کا بچہ اس کوفل کو ہاتھ مارے گا تو ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کہتے بندے دیکھ, میں بنانے والا ایسا ہوں, میری قدرت کا مظاہرہ تو دیکھ, میرے قدرت کا مظہر اور اظہار تو دیکھ کہ میں نے بنایا کیسے اس کو. آنے کے بعد تیرا دماغ دل کا تعلق زمین کو ہموار کرنا, زمین میں اناج ڈالنا, پانی کی طرف توجہ کرنا, پانی برسا, کوفل اٹھا, کوفل سے پودا بنا, پودے سے درخت بنا, درخت سے پیڑ بنا, پیڑ سے پھل آئے, پھل کو کی پھل آیا, اور تو نے پھل کاٹی اور پھل کو کیا کیا؟ مارکیٹ میں لا کر بیچ دیا. بیچنے کے بعد مال لیا. اس کا سارا بھروسہ اس فصل پر آیا, کھیت پر آیا. اسے اللہ قرآن کی آیت کا مفہوم, میری بات نہیں کر رہا, اللہ فرمایا کھیتی تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں. اناج کے کوفل کو, نرم کوفل ہوتا ہے, زمین کو پھاڑ کر اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہے بندے میں نے نکالا ہے. اس کو پودا بناتے ہیں, اس کا درخت بناتے ہیں. اس کا فرمایا کہ پہلے کلر ہرا ہوتا ہے. کیسا ہوتا؟ ہرا ہوتا ہے نا. کون سا پینٹر آتے کیا 50,000 60,000 70,000 ایک فصل کو رنگ دینے میں لاکھ روپے ہے. کون؟ ایک گھر کی 4 دیوار کو 10,000 روپے لیتے ہیں. کلر اپن لاکھ کو دینے کا لگاتے کون؟ کوفل کو کلر کیسا رہتا ہے؟ ہرا. ذرا بڑا ہوا تو کلر چینج ہوتا ہے, پیلا. اور ذرا بڑا ہوا تو ہرا, اور ذرا بڑا ہوا تو پیلا. اور تنے پر جب ٹھہرتا ہے, تنا ہوتا ہے نا اس کا, تنے پر جب ٹھہرتا ہے تو ہوائیں اسے ہلا نہیں سکتی, ہوا اسے گرا نہیں سکتی. پانی اسے اللہ پہنچاتے ہیں. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کی شکل آسمان پر ہے, آسمان کے بعد زمین کے بور پر ہے. یہ انہیں کہتے بٹن مارنے کا, پانی چھوڑنے کا. زمین کے حصوں میں پانی کی نظام کس نے بنایا؟ آسمان کے حصوں میں پانی کا نظام بنا کر آسمان سے پانی کو کون برسا رہا ہے؟ سارا یقین اللہ پر لانا, تب کامیاب ہوگا بندہ. اللہ فرماتے ہیں ہوا سے رنگ بھرتے ہیں فصلوں میں, اور کہاں کی پھل کو کہاں کی سورج کی روشنی سے پکاتے ہیں, اور چاند کے ذریعے سے اس پہ مٹھاس ڈالتے ہیں. ذریعے ہیں, سبب ہے نا. اللہ مسبب الاسباب ہے, دنیا دار الاسباب ہے. اللہ نے دنیا کو سبب کے ساتھ چلایا, بنایا, اور سبب کے ساتھ اس لیے رکھا کہ مسلمان, ایمان والا انسان اس سبب کے نظام کے چلنے کو دیکھ کر اس کا یقین پیدا کرے. اس نظام کو چلانے والا اللہ ہے, کوئی تو ہے نہیں, اللہ ہے. ناستک کہتا ہے, دہریہ کہتے ہیں اس کو, ناستک تو کسی کو نہیں پوچھتا, دہریت کہتے ہیں اس کو. اور سب سے بڑا عذاب دہریہ کو ہوگا. دہریہ کہتا ہے کہ کسی سے نعوذ باللہ کچھ نہیں ہوا,
یہ प्रकृति जो ना प्रकृति सृष्टि पृथ्वी ये कहा कि खुद ब खुद बनी और खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ऐसा होगा? बेटा खुद ब खुद बनता है, बेटा खुद ब खुद बनता है, माँ बाप की मेहनत होती है तब बच्चा आता है। फसल खुद ब खुद बनती है, उसकी मेहनत का निज़ाम है। दुकान खुद ब खुद बनती है और चलती है, उसकी मेहनत का निज़ाम है। सबब को चलाने के लिए सबब की ज़रूरत होती है, कायनात को चलाने के लिए मुसब्बिबुल असबाब की ज़रूरत होती है। जिसने मुसब्बिबुल असबाब को बनाया वो अल्लाह है। उस अल्लाह के कायदे कानून के बगैर कायनात न चली है, न चलेगी, न चलने वाली है। ये निज़ाम है अल्लाह का। इसलिए सारी बनी हुई चीज़ों को देखकर बनाने वाले को पहचानना, बनी हुई चीज़ ऐसी है तो बनाने वाला कैसा हो, समझ लो बात को दोस्तों। सुनकर छोड़ना नहीं है, सुनकर अमल पर आना है। अमल मकसद है। बनी हुई चीज़ इतनी बेहतरीन है। देखो आसमान कितना बेहतरीन है, चांद कैसा खूबसूरत है। अरे बोलो तो चांद कैसा खूबसूरत है ना। और निज़ाम फिजाएँ है ना कैसी खूबसूरत है। आदमी देखता है ताजमहल कैसा खूबसूरत है। ताजमहल में पत्थर किसने दिया, पत्थर किसने लगाया, पत्थर आता कहाँ से है। राजस्थान जाओ समझ में आता है कैसे कैसे किस्म किस्म के पत्थर एक ज़मीन में है। ये निज़ाम चलाते हैं अल्लाह अपनी कुदरत का। अल्लाह को पहचानने के लिए बंदे को निज़ाम असबाब में इसलिए छोड़ा कि असबाब में रहकर असबाब को मुसब्बिबुल असबाब को पहचाने कि बनी हुई चीज़ ऐसी तो बनाने वाला कैसा। हदीस में आता है, अल्लाह हदीस कुदसी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह अपनी असली हैयत में दुनिया में आना चाहे तो सातों ज़मीन सातों आसमान में बैठ नहीं सकते, सातों ज़मीन सातों आसमान में समो नहीं सकते, मा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। अल्लाह इतने बड़े हैं, इतने बड़े अल्लाह हैं। लेकिन जो मोमिन बंदा, हदीस में आता प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह करते वक्त में अल्लाह से डरता है और सुभान अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लाह फरमाते हैं ए नबी जी हम उसके दिल में जाते हैं, उसके दिल में आते हैं। जब अल्लाह के गुनाहों से डर कर बचता है, अल्लाह को डरता है, नहीं अल्लाह का हुक्म नहीं, अल्लाह नाराज हो। झूठ बोलते बोलते जुबान पर आया और जुबान पर आने के बाद इसने झूठ निगल लिया, बोलना छोड़ दिया। इसके दिल में ख्याल आया कि मैं झूठ बोलूंगा अल्लाह नाराज होगा, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों इसके झूठ के बोलने के रुकने के वजह से अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाकर इसकी मग़फ़िरत करते हैं। मेरे हुक्म के तोड़ने की वजह से, मेरे डर की वजह से हुक्म से तोड़ने के लिए बचा है। बनाने वाले को पहचानने के लिए और बनाने वाले की पहचान कराने के लिए नबियों को दुनिया में भेजा। जाओ बोलो उम्मत को। फिरौन ने, मूसा अलैहि सलाम ने फिरौन को समझा। 7 अज़ाब आए। कितने अज़ाब आए? पत्थर का, क्या बोलते, वो खून का, मेंढक का और वो जादूगरों का 7 अज़ाब भेजे। 7 मूसा अलैहि सलाम के जरिए से। फिरौन सरकश था, नहीं माना, तो नहीं मानने की वजह से 7 अज़ाबात भेजे। अभी मानता कि देखो जिस चीज़ को हाथ लगाता था पत्थर हो जाता था। ये कहाँ की हाल हुआ फिरौन का। तो इसने बड़ी कोशिश की, तबीब मंगाए, लोग मंगाए, बड़े बड़े फलसफी फिलोसोफर होशियार लोगों को बुलाया और बुलाकर इसने क्या किया, ये मेरा हाथ लगाने से जो पत्थर होता है इसका इलाज कराओ। तो सारा इलाज बेइलाज हो गया, लाइलाज हो गया। तो फिर कहा कि फिरौन ने मूसा अलैहि सलाम को बुलाओ, इसको बुलाओ, मूसा अलैहि सलाम को बुलाओ। फिर मूसा अलैहि सलाम आए, इन्होंने दुआ की अल्लाह इसको हल कर दे, इसको परेशानी में से निकाल दे और इसको हिदायत दे दे। हिदायत से तो दूर हो गया, क्योंकि हिदायत घमंड और अकड़ वालों को नहीं मिलती। हिदायत घमंड, अकड़, माँ, मैं कहने वालों को हिदायत नहीं मिलती। हिदायत का असबाब, सबब जो है वो इताअत और मानना है, कुर्बानी है, अल्लाह के रास्ते का चलना फिरना। और निकल कर भी मनमानी पर हिदायत नहीं मिलती। जो 4 महीने वाले आए चले गए, चिल्ले वाले आए चले गए, है ना, 3 दिन वाले आए चले गए, 4 महीने लगाकर आए और जिस हाल में जाने के पहले थे उससे बदतर हो गए। इसकी वजह क्या है कि सही नहीं चल रहा। इसके लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों बात चल रही थी कि बनी हुई चीज को देखकर बनाने वाले को पहचानना। बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। कायनात का निज़ाम अल्लाह बनाते हैं। अल्लाह के हुक्म के बगैर दरख्त का पत्ता भी हिल नहीं सकता। ये ज़ाब्ता है दोस्तों।
اس لیے اندر کا جو یقین ہے اس یقین کو نکالنے کی مشق دعوت ہے. اندر کا جو یقین ہے اس کو نکالنے کے لیے 4 مہینے. کتنے مہینے؟ چلے سے بات نہیں بنتی. اندر کا یقین نکالنے کے لیے قربانی ہے. اندر کی محبت مخلوق کی، سبب کی، بیوی کی، بچوں کی، گھر کی، دکان کی، مکان کی، شہر کی، ملک کی محبت کو نکالنے کے لیے اللہ کے راستے کی قربانی. کس کو نہیں نکالا؟ سب کو نکالا. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام فرما باپ تھے. یعقوب علیہ السلام بھی نبی، یوسف علیہ السلام بھی نبی. یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے. 7 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے. 2 بیویاں تھیں یعقوب علیہ السلام کی. ایک بیوی کے 7 بیٹے تھے اور ایک بیوی کے یوسف اور بنیامین 2 بیٹے تھے، 2 لڑکے تھے. اور یوسف علیہ السلام پر بڑی محبت تھی باپ کی، یعقوب علیہ السلام کی بڑی محبت کرتے تھے. تو بھائیوں نے مشورہ کیا اور باپ سے لے جایا، گھومنے پھرانے جا رہے کر کے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کہاں ڈالا؟ جانتے ہیں نا سب، کہاں ڈالا؟ کنویں میں ڈالا. اور باپ کو آ کر کہا کہ باپ یعقوب علیہ السلام کو کہ ابا جان جنگل میں کھیلتے کھیلتے یوسف کہیں چلا گیا اور جا کر کھو گیا. یعقوب علیہ السلام تب سے رو رہے، تب سے لے کر یوسف علیہ السلام ملنے تک رو رہے تھے. نبی کے ذمے کام کا حق ہوتا ہے، نبی کے ذمے مخلوق کا حق نہیں ہوتا. نبوت والے کام کو جس نے پکڑا اور جو نبوت والے کام پر جان مال وقت کے اپنی استعداد کے ساتھ میں آیا اور جس نے شروع سے لے کر موت تک دعوت کی محنت کی، اللہ پاک اس سے بڑا کام لیتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں. یعقوب علیہ السلام، مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے، یعقوب علیہ السلام کہاں کی نماز کی حالت میں تھے، نبی تھے، اور نبی کے ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، رات کے آخری وقت کی نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے یوسف علیہ السلام نے کروٹ بدلی آہ کر کر. اب کہا کہ وہ آہ کی کروٹ کو دیکھنے کے لیے یعقوب علیہ السلام نماز میں سے اشارہ کر کر بیٹے کی طرف دیکھا. علماء فرماتے ہیں، نظام الدین سے میں نے بات سنی تھی، کہا کہ اس بے وصولی کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے جدا کر دیا اور 40 سال جدا کیا. کتنے سال؟ 40 سال کے بعد ملا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے کہا، اے نبی جی آپ ہمارے سامنے تھے، ہمارے نماز میں تھے، ہمارے کہا کی ذکر میں تھے، اور آپ نے ہمارے ذکر نماز کے بعد ہمارے سامنے ٹھہر کر اپنی مخلوق کے طرف توجہ کیوں کی؟ 40 سال جب مصر کے کہا کہ بعد میں بڑے حالات گزرے. دیکھو ایک بے وصولی کے حالات کتنے آئے. کنویں میں پڑے، زلیخا نے دیکھا، اٹھایا، پھر لے جا کر بادشاہ کے پاس لائے کہ بڑا بچہ خوبصورت ہے، اس کو بادشاہت میں محل میں رکھا اور محل میں پلے بڑے ہوئے، اور نبوت کہا کہ مصر میں ملی، اور نبوت ملنے کے بعد زلیخا نے تہمت لگائی، پھر جیل میں گئے. کہاں گئے؟ پھر جیل میں گئے. نبی کی نبوت والے کام میں نبی کی بے وصولی اللہ برداشت نہیں کرتے، اور نبوت والے کام میں نبوت والے کام کرتے کرتے نبوت والے کام کرنے والا بے وصولی کرے گا، اللہ پسند نہیں کرے گا. یہ بات ضابطے کی ہے. ہم نہیں کر رہے وہ بات الگ ہے، کام نہیں کر رہے وہ بات الگ ہے. کام چھوڑے ہیں تو چھوڑتے چھوڑتے سارے دنیا کے مسائل پریشانیاں اس پر ایسی آئیں گی کہ یہ کہیں ادھر آئے بغیر جائے گا نہیں. پھر کہا کہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، خواب کی تعبیر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خواب کی تعبیر کرتے تھے یوسف علیہ السلام. اب کہا کہ گئے جیل میں پڑے 7 سال، غالباً 7 اور کم و بیش روایتیں آگے پیچھے علماء سے پوچھے اس کی. کہا کہ ایک دوست تھا ساتھ میں، وہ دوست جو ہے نا ان کے ساتھ قید خانے میں تھا، اور وقفہ گزرا تھا، اس کی رہائی آئی، وہ آزاد ہو گیا، اور آزاد ہوتے ہوتے وہ جانے لگا تھا. یوسف علیہ السلام نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا بادشاہ سے کہنا یوسف ابھی قید میں ہے. اتنی کہی. فرماتے ہیں ہمارے بڑے، کہا کہ اتنی بات کہنے پر اور 7 سال کی سزا بڑھی ہے. اللہ نے فرمایا یوسف ہم نہیں جانتے تھے تم قید میں ہو، ہم نہیں جانتے تھے تم قید میں ہو، ہمیں پتا ہے، اللہ کو پتا نہیں پتا تھا. پھر فرمایا زلیخا کی تہمت ہوئی. پھر بادشاہ نے کہا کہ بعد میں بادشاہ کے دماغ میں دماغ ذہنوں میں ڈالنے والے کون ہیں؟ ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا. بات سمجھ لو، پکی بات ہے. ہمارے آپ کے سوچنے سمجھنے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا.
نہ ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہونے والا. اتنے سارے حالات جو ڈالے ہیں یوسف علیہ السلام پر, وہ دعوت کی صرف بے وصولی پر ڈالے گئے. کتاب آیا, پکڑ آئی, نبیوں کو پکڑا ہے دوستوں بزرگوں, نبیوں کو پکڑا ہے, اور نبیوں کی بد دعائیں کو اللہ نے قبول کیا ہے, اور نبیوں کی بد دعائیں قبول ہو کر کل قیامت میں نبی کی بد دعا کو پکڑیں گے اللہ. جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر بد دعا کی, موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بد دعا کی, زمین میں دھسا, پانی میں ڈوبا, نمرود کے لیے بد دعا کی, مچھر گیا, ہے نا. جس کی قوم کے لیے نبیوں نے بد دعائیں کی ہیں, ان سارے نبیوں کو کل قیامت میں پکڑا جائے گا. ہر نبی نفسا نفسی کی حالت میں ہوگا, ہر نبی. ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے نفسا نفسی میں ہوں گے, اور یہ روتے ہوئے سجدے میں اللہ کے عرش کے سامنے ہوں گے. یہ فرق ہے دعوت کا اور دعوت والی امت کا, اور دعوت کے لیے امت کی قربانیوں کا فرق ہے. نبوت والے کام کا یہ فرق ہے دوستوں بزرگوں, کہ نبوت والے کام جو امت کرے گی اس کے نبوت والے یقین کے چلنے کے استعداد پیدا ہوں گی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے, ایمان پر محنت کرے گا فرشتوں کے آگے نکل جائے گا, فرشتوں کے آگے نکلے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد نظام الدین کے اکابرین نے خواب میں دیکھا, یوسف علیہ السلام کو کہا کہ فرشتوں نے کرسی لا کر دی, اور یوسف علیہ السلام کو کرسی پر بٹھایا اور کہنے لگے, حضرت جو آپ نظام الدین میں یقین کی بات کرتے تھے ان کے سامنے کرو. محنت ہوگی نا دعوت کی, یقین والی, ایمان پر, اللہ سے محبت, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت ہوگی, اور آپ کے تڑپ ہوگی دلوں میں, آپ کی امت جو آپ نے امت پر محبت کی وہ امت کی محبت ہوگی, تو وہ امت کی محبت کا اثر یہ ہوگا کہ یہ ساری امت کو سمیٹتے ہوئے لیتے ہوئے چلے گا. کام ہے نبوت والا, کھیل نہیں ہے, کھیل نہیں ہے, تماشا نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں. جس کام کے لیے معصوم اور برگزیدہ اللہ کے خاص بندوں کو جس کام کے لیے بھیجا گیا, وہ کام کتنا قیمتی ہوگا, حساب لگاؤ, سوچو تو صحیح, کتنا بڑا کام ہے. نبوت والے کام کے اس تقاضے کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں, ہلکا سمجھ, مشورہ کر لیں گے. آج نہیں گیا تو کیا ہوا, روز تو جا رہے ہیں. آج نہیں گیا تو کیا ہوا, روز تو جا رہے ہیں, روز کر رہے ہیں, روز ملاقات کر رہے ہیں, روز تعلیم میں بیٹھے. حضرت فرماتے ہیں, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک دن کا مشورہ ناگاہ ہونا, اس ایک دن کی مشورے میں آج جو خیر پورے عالم میں زندہ ہوگی اس سے محروم ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا, محروم ہوگا. اور آج کے دن کی مشورے کی نماز کے ناگاہ ہونے کی کل قیامت میں پکڑ ہوگی. کیا ہوگی, پکڑ ہوگی. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1/3 لشکر کا سامان مہیا کرتے تھے, مال اتنا لگاتے تھے, مالدار تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اتنا مال لگا رہے تھے, اتنا مال کھپا رہے تھے, اور جان مال وقت لگا رہے تھے, ایک چیز نہیں لگا رہے تھے. کشتہ حال صحابہ کا 70 اصحاب صفہ پر, اور جو گھروں میں تھے نا وہ بھی بھوکے تھے. کام کی اہمیت سمجھائی, کام کتنا اہم ہے, اس کام کے لیے کتنی قربانیاں ہیں, اور کتنی قربانی اور مجاہدے کے بعد پھر نبوت کے تاج پر, نبوت کے تخت پر بٹھایا جاتا ہے. اور نبی بننے کے بعد کتنے حالات آتے ہیں, آزمائش آتی ہے. یہ دکھایا یوسف علیہ السلام کو, سانپ کنویں میں ڈالنے کے بعد سے لے کر جو چلا ہے معاملہ جوان ہونے تک, زلیخا نے پکڑنے تک, تہمت لگانے تک, اور زلیخا نے تہمت لگانے کے بعد جو قید ہوئی ہے اس کے بعد 7 سال کی رہائی نہیں ہے. کتنے آزمائش ہے. نبی کو آزمایا اس لیے جاتا تھا کہ اللہ نبی کو دیکھتے تھے ہمارے کام میں پکا ہے کہ کچا ہے, کچے چھوڑ جاتے تھے, پکے جمے رہتے تھے. اس لیے ہمارے کام کا اجتماعی استقامت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے نبوت والے کام کو نبوت والے طرز کے ساتھ کرنا, اور نبوت والے تقاضے جو تقسیم ہو رہے نا اس کے تقسیمیت کے ساتھ کرنا. کام کس کا ہے, اللہ کا ہے. اس کام کا ضامن اللہ ہے. حضرت فرماتے ہیں, ہمارے موجودہ حضرت جی فرما رہے, اس کام کا ضامن اللہ ہے. ہمارے بڑے صوبے کے ذمہ دار آتے نا, مولانا مبین صاحب نے بتائی تھی بات کہ کام کرنے والے کا حشر فرشتوں کے ساتھ ہوگا. کام کرنے والے دعوت کا استقامت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, فکروں کے ساتھ
قربانی کے ساتھ اور سامنے اطاعت کے ساتھ تقاضوں پر چلتے رہیں گے اور یہ ایمان پر مریں گے تو ان کو نبیوں کے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا جائے گا. نبیوں کے دسترخوان پر نبی کہیں گے عیسیٰ، موسیٰ، یوسف، یونس، الیاس علیہ السلام، یہ اتنے بڑے بڑے نبی ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یہ کون سے زمانے کے نبی ہیں جو ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں. کہاں فرشتے کہیں گے کوئی زمانے کے نبی نہیں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنے سے امتی ہیں. جس زمانے میں دین مٹ رہا تھا وہ یہ لے کر چل رہے تھے. زمانے میں مسجد ویران تھی، یہ مسجدوں کو آباد کر رہے تھے. کام کرنے والے کا مقام میرے دوستوں بزرگوں ہلکا نہیں ہے. اس لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ میرا اللہ کے پاس مقام کیسے سمجھ میں آئے گا، کیا ہے؟ منتخب کا حدیث کی روایت ہے کہ میرا اللہ کے پاس جو مقام ہے وہ مجھے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرے پاس دین کا مقام ہے اتنا تیرا مقام اللہ کے پاس ہے. دعوت اور دین کا جتنا تیرا مقام ہے اتنا اللہ کے پاس مقام ہے. اس لیے فرشتے، مخلوق، اسباب، ساری چیزیں انکار. خلیل اللہ کے خلیل تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل. خلیل کہتے ہیں دوست کو. دوست نے پر آزمائشوں کا ایک اللہ نے موقع لایا. آگ جلائی نمرود نے اور آگ جلائی تھی، اتنی بڑی آگ تھی. اب سارے فرشتے رو رہے آسمان میں کہ اللہ کے خلیل کو جلایا جائے گا اور جلنے والے کو ذرا بھی خوف نہیں ہے. جس کو جلایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو ذرا بھی خیال نہیں کہ میں جلوں گا، کیونکہ اندر کا یقین تھا کہ میرا رب آگ میرے رب کی محتاج ہے. آسمان کا نظام رو رہا ہے، فرشتے، آندھی، بارش، طوفان، ہے نا، ہوا. جبرائیل امین جیسے بڑے فرشتے آ رہے ہیں اور آ کر کہاں ہم آگ کو اڑائیں گے، بجھائیں گے، برسائیں گے پانی. آندھی لا کر اڑائیں گے، ہوا لا کر اڑائیں گے، پانی برسا کر بجھائیں گے. حضرت ابراہیم صاحب سے پوچھ رہے کریں اور تمہیں میں ہوتے تو اللہ کی غیبی مدد آئی کرو. ایک دعوت آئی نا، امیر صاحب کیا بھول رہے ہیں، کیا روز پکانے لگانے کے لیے روز کھانا پکانا ہے. امیر صاحب کیا ہے کہ نہیں، دل کا زبان کا سب سوال کریں ہم کیا ہے. 15 دن کی 20 دن کی چلے میں نکل کو نورانیت ختم. دل کا بھی نہیں زبان کا بھی سوال حرام ہے. تو کہا کہ جبرائیل السلام نے کہا کہ ہم اللہ کے کہاں آئیں اور بجھائیں. حضرت ابراہیم السلام نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے. نہ اللہ نے نہیں بھیجا، ہم اللہ کو پوچھ کر آئے. فرشتوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں. اللہ نے کہا لیتا ہے تو کرو، لیتا ہے تو کرو. اگر مانگ رہا ہے، اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کو ابراہیم علیہ ہمارے خلیل نے اجازت دی تو اڑاؤ، جلاؤ، بجھاؤ، جو کرنا کر لو. ابراہیم السلام نے پوچھا کہ اللہ نے بھیجا ہے تو بولے اللہ نے بھیجا ہے. اللہ سے پوچھے ہیں کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا. ہاں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ سے پوچھ کر آئے ہیں تو کیا کریں. اللہ نے بھیجا ہے تو کرو، نہیں تو میرا اللہ میں کافی ہے. کیا ہے میرا اللہ اور میں. دیکھتے ہیں تم جاؤ. فرشتوں جیسے مخلوق کی سبب کا انکار اس کو کہتے ہیں ایمان. اس سطح تک ایمان کو لے جانا ہے، اس سطح تک کہ فرشتوں کی مدد کا بھی انکار. فرشتوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، مال سے بھی کچھ نہیں ہوتا. موجودہ حضرت جی فرماتے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنا ہے حاجت پوری کرنے کے لیے، لیکن اس 2 رکعت نماز سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ تربیت کا راستہ ہے. پھر فرمایا کہ گوفن لگائی گئی، آگ جل رہی 10 کلومیٹر، یہاں سے گوفن میں پھینکا جائے گا اور پھینک کر کہاں کی اس میں ڈالا جائے گا کہ اتنے نزدیک نہیں جا سکتا، جل کر خاک ہوتی تھی. اتنی آگ بڑی تھی، 10 سے کم ہوگا فاصلہ یا کم و بیش جو بھی ہے، اور اتنی دور تھی کہ گوفن سے پھینکنا تھا. اب گوفن سے پھینکا اور پھینک کر ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں. فرشتے دیکھ کر رو رہے ہیں اور اللہ کے اس امر کا انتظار ساری مخلوق کر رہی ہے. ابراہیم اندر جائیں گے، جل کر خاک ہو جائیں گے، بسم ہو جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا یقین ایسا ہے کہ میرا اللہ میری حفاظت، میرا اللہ میرے لیے کافی. حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر. میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. ساری مخلوق کی سبب کی، ساری مخلوق کی کیا وجہ الگ کرے، پارٹنرشپ الگ کرے. ان سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا بھی نہیں. جب گوفن میں آگ ابراہیم علیہ السلام اور سارے مخلوق کو پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اللہ نے حکم دے دیا، نزدیک ہے حکم دیا کہ نار کونی بردم سلامن علی
ابراہیم. علماء فرماتے ہیں سلامن کا لفظ نہیں ہوتا تو اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام برف ہو جاتے. اللہ نے حکم دیا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر. جیسے اندر گئے باہر آگ جل رہی ہے, اندر باغیچہ ہے اور 40 دن یہ نظام چلتا ہے. اللہ سبب کے ساتھ آگ جلانے کی صفت رکھتی ہے لیکن جلانے میں اللہ کی محتاج ہے. اس لیے قربانیاں اصل ہیں دعوت پر. نبوت کی محنت کی بات کر رہا ہے, نبوت والی محنت ہے. اس محنت میں جو لگے گا اس کو جو ملے گا اس کا حساب. ایک جماعت چل رہی تھی 6 مہینے 2 سال پیچھے کی کارگزاری ہے, 4 مہینے کی پیدل جماعت. نوجوان ساتھی چل رہا تھا, اس میں چلتے چلتے ٹھوکر لگی, گرا. پیدل جماعت تھی, جنگل میں چل رہی تھی, چلتے چلتے ٹھوکر لگی, گرا اور روح قبض ہو گئی, موت ہو گئی. امیر صاحب پریشان, 25 سال کا جوان, 24-25 کا, چلتے چلتے ٹھوکر پر کیسا اس کا انتقال ہوا. لے جائے, اطلاع دیے, دفن کیے وہیں پر. آگے جماعت چلی, رات گئی, دوسرا دن آیا. امیر صاحب سوچ رہے ہیں, فکر میں ہیں کیسے ہوا, کیا ایسا تو بیمار نہیں تھا, موت کا کوئی یہ نہیں اندیشہ نہیں تھا, کیسے مرا. پھر آگے گئے, رات کو سوئے, خواب میں آیا وہ انتقال, شہید ہوا ساتھی. اس نے امیر صاحب نے پوچھا تو کیا, کیسے انتقال, کیسے کیا ہوا, موت کیسے آئی. بولے امیر صاحب چل رہا تھا اور تیرا انگوٹھا ٹوٹا, ٹھوکر لگ کر کیا ٹوٹا تھا, انگوٹھا ٹوٹا, خون آ رہا. امیر صاحب ٹھوکر لگی, انگوٹھا ٹوٹا, خون آیا. میں نے خون دیکھا اور دیکھ کر کہا ایک اللہ کے راستے میں کیا ہے, گرد غبار, جہنم کی آگ حرام, دھوئیں پر, اللہ کے راستے کے دھوئیں پر جہنم کی آگ حرام, آگ نہیں دھواں حرام. تو میں نے کہا اللہ میرے انگوٹھے کے ٹوٹنے پر لہو نکل رہا ہے, اس پر کیا ملے گا. میں نے نیچے دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھا, مجھے میرے جنت کا گھر دکھایا گیا. میں اس گھر کی نعمت اور تصورات کو اور اس گھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پایا, میرا کلیجہ پھٹا اور میں مر گیا. کلیجہ یہ ابھی کا واقعہ ہے, صحابہ کا نہیں, ابھی کا ہے. اللہ کے راستے میں چلنے والے ابھی کا واقعہ ہے کہ دیکھا وہ گھر دکھایا مجھے. تو خون گرنے پر سوچ رہا تھا کہ مجھے خون گرنے پر, انگوٹھا ٹوٹنے پر کیا ملے گا, گرد غبار پر دھواں حرام ہے تو انگوٹھے پر کیا ملے گا. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, مجھے میرے جنت کا محل دکھایا گیا. سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات کا محل دیکھ کر میں اس محل کے خوبصورتی کو برداشت نہیں کر پایا, میرا سینہ پھٹ گیا اور میں مر گیا. اب دنیا میں دکھانے پر پھٹ کر مرتا. اس لیے فرمایا جنت میں جانے کے لیے جنت والی استعداد چاہیے. جنت والی وہ استعداد بنائی جا رہی ہے ایمان کی, کیا جی, ایمان کی استعداد بنائی جائے. عابد کو کہا کہ جائے گا جنت میں, حور کو دیکھے گا 500 سال بے ہوش ہو جائے, اور دائی جنت میں جائے گا تو حور دیکھ کر 500 سال بے ہوش ہو جائے. دائی جائے گا, دعوت پر یہ ملے گا دوستوں, ذمہ داریاں ہیں نبوت والی. اس نے سارے صحابہ کے مجمع کو قربانی پر لایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. قربانی کیسی تھی, مکے کی قربانی. موت کی سائے میں سو رہے تھے, بھوکے ننگے پیاسے. شیب ابی طالب کا 3 سال کا بائیکاٹ ہے حبشہ کے پہاڑی کے پیچھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبشہ کے پہاڑی کے پیچھے 3 سال کا بائیکاٹ ہے, اور 3 سال میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا وہ سارے کے سارے کہا کہ ان کا بائیکاٹ مکے کے دیوار پر لکھا تھا والا نامہ کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان کے ساتھ بائیکاٹ ہے, ان سے کوئی چیز خریدے گا نہیں, ان کو کوئی بیچے گا نہیں, ان کو کوئی کھانا نہیں دے گا, پانی نہیں دے گا. ان کا پورا بائیکاٹ 3 سال کا بائیکاٹ ہوا. کتنے سال کا, 3 سال کا بائیکاٹ. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حبشہ کی پہاڑی پر جتنے درخت تھے ان کے درختوں کا ایک بھی پتا باقی نہیں رہتا, سارے درخت کے پتے توڑتے تھے اور پانی میں بھگو کر کھاتے تھے. اور فرمایا کہ صحابہ کے مسوڑے زبان ساری کی ساری پتے کھا کھا کر پھٹ گئی تھی. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ہماری بھوک نہیں ستاتی تھی, ہمارے بچے ان کی ماؤں کے گود میں, ان کے چھاتیوں میں, سینوں میں دودھ نہیں تھا, وہ دودھ کی بھوک کی شدت میں گود میں بلک بلک کر جان چھوڑتے تھے. ہمیں اپنی بھوک نہیں, ان کی بھوک ستاتی, ان کی موت ستاتی تھی. 3 سال کا. ایک ذات رضی اللہ عنہ فرماتے سعد بن ابی وقاص فرمایا ایک ٹکڑا چمک پڑا, اندھیرا ہوتا تھا, دن کو اجالا رات کو اندھیرا, اور چراغ جلانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور فرمایا وہ ایک چمک آئی, چاندنی رات کی چمک میں چمک دیکھی
ایک ٹکڑا تھا، اتنا سا ٹکڑا کہا کہ اس کا چمڑے کا، اس کو سعد رضی اللہ نے لیا، دیکھا، اسے پتھر گھس کر آنچ لگائی اور وہ ٹکڑا جلایا، اور جلنے کے بعد اس کی خاک اتنی نکلی، خاک اتنی، بولے ایک بورڈ پر جیسا کھینچی نا، اتنی خاک نکلی. اس کو کہا کہ زبان پر رکھا، پانی پیا اور الحمدللہ رب العالمین کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے 4 دن کے بعد کھانا کھلایا. 4 دن پہلے کا یہ کھانا تھا، اس کے بعد 4 دن کھانا نہیں ملا. حبشہ کے پہاڑی کے پیچھے 3 سال تک صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاخانے مینگیوں کے شکل میں ہوتے تھے. اتنی قربانی پر اتنے بڑے عملے کو تیار کیا، اور اس تیار کیے عملے کو بدر میں لے جایا، اور بدر کے 313 ان کے پاس فرمایا کہ تلواریں کم تھی، گھوڑے کم تھے، اونٹ کم تھے. حیات الصحابہ میں ہے ایک اونٹ پر 7 لوگ سوار ہوتے تھے. فرمایا کہ 25 40 50 لوگوں کے پیر میں جوتے تھے، باقی صحابہ کے پیر میں جوتے بھی نہیں تھے. اتنے عملے کو اللہ کی ذات پر توڑ کر ان کو اٹھا کر جو ہے نا اللہ کے دین کے تقاضے پر لایا. کیا قربانیاں ہیں. 2 بیٹیوں کے طلاق ہو رہے، جس کے باپ کے ایک بیٹی کا طلاق ہوا، اس کو پوچھو جا کر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ہمارے نبی کی 2 بیٹیاں حضرت کلثوم رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بیٹیوں کے طلاق ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور شیبہ کے نکاح میں تھی. جیسے نبوت قبول کی ہے، جیسے نبوت ملی ہے، نبوت کی دعوت دے رہے ہیں. ابو لہب نے کہا تمہاری دونوں بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ان کو طلاق دے دو. جب تک تم ان کو طلاق نہیں دو گے تب تک گھر میں نہیں آؤ گے، اور میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا. بس نبوت کی دعوت پر آزمائشیں شروع ہو گئی. نبوت کی دعوت پر آزمائشیں شروع ہو گئی، اور ان آزمائشوں کو کہا کہ دبا کر، اور ان آزمائشوں کو اللہ کے وعدوں کے یقین پر لا کر بھروسے سے چلتے رہے. اللہ نے راستے کھول دیے، نصرت، مدد، ہجرت ہوئی. ہجرت کا سب سے بڑا حال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. پورے حیات میں اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے کبھی حضور کو چین سے کھاتے سوتے نہیں دیکھا. پوری حیات میں ایک فکر کہ میری امت کا کیا ہوگا، ایک درد تھا میری امت کا کیا ہوگا. اما عائشہ نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ عائشہ قبیلہ ثقیف تیرے قبیلے والوں نے بڑا ستایا، طائف والوں نے. ایک طائف کی تکلیف، ایک حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور فرمایا ایک ہجرت کا وقت تھا، میری قوم مجھے میرے شہر میں رہنے دی. سب سے زیادہ 23 برس میں تکلیف ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے آزمائش کیوں ڈالی جا رہی ہے کہ ان کی امت سے ان کا کام لینا ہے. اتنی آزمائش کیوں ڈالی جا رہی. اور ہماری ذرا سی آزمائش آئی، ذرا سا حال بحال ہوا، ذرا سا کاروبار میں فائدے کا کم ہوا تو سارے مسائل اٹھنے لگتے ہیں. سود، بیاج، یہ وہ، قرض، ساری چیزیں آتی ہیں سامنے، مخلوق سامنے آتی ہے. اور صحابہ کے سامنے مخلوق نہیں آتی تھی، اللہ آتے تھے. اس سے اللہ کی مدد آتی تھی. اس سے دعوت کو مقصد بنایا تھا. دعوت کو کیا بنایا تھا کہ اللہ کا دین زندہ ہوگا یا قبر بنے گی. 2 غلبے ہیں، شہادت یا پھر غلبہ، 2 چیزیں تھیں. جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مکے میں کہنا ایمان کی بھٹی میں پکایا گیا تھا. پکنا آسان ہے دوستوں، بولنا تو سب بول رہے ہیں، بولتے بولتے کوا چلا ہنس کی چال، چلتے چلتے اپنی بھی بھول گیا کہ میں کہاں تھا. بولنا آسان نہیں، اندر اتارنا آسان ہے. اور اندر اتارا ہے صحابہ کے. ابو ذر غفاری ایک مرتبہ دیکھا، پورا واقعہ ہے بڑا حیات الصحابہ میں. ابو ذر رضی اللہ نے آئے اور آپ کی بات کو دیکھا. آپ جادوگر نہیں ہو سکتے. پہلے دیکھتے دیکھتے کہا، دائی کا اثر یہ ہوتا ہے، دائی کو دیکھنے پر، کام کرنے والے کو دیکھنے پر کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. ابو ذر رضی اللہ نے کہا کہ آپ شاعر نہیں ہیں، نہ آپ شاعر ہیں، نہ جادوگر ہیں، نہ آپ اور کوئی ہیں. اور آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، اس میں وزن ہے. کیا ہے؟ وزنی، اللہ کا وزنی کلمہ ہے، اس میں وزن ہے پکا. تو کہا ایمان قبول کر لیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی جاؤ قبیلے میں غفارہ میں، اور جا کر بعد میں آنا، اپنے ایمان کو کیا کرنا، کلمے کو، مسلمان ہونے کو ظاہر کرنا. یقین ایسا تھا، کلمہ ایسے اندر اتر گیا تھا. اللہ کے نبی سے کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کلمہ حق ہے تو چلا چلا کر بیت اللہ میں پڑھو. اب گئے ہیں تو صحابہ میں حتیم کی دیوار ہے نا, حتیم کے سامنے اور مقام ابراہیم کے سامنے مشرکان مکہ وہ کیا کرتے, میٹنگ لگا کر بات کرتے تھے, جیسا ابھی چوکا میں بیٹھتے نا چھوڑا نا, ادھر ادھر, چار وہاں چار وہاں چار وہاں. تو وہاں گئے اور پڑھا لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ. عرب مشرک تھے, ایمان والے نہیں تھے, لیکن کلمے کے معنی کو جانتے تھے. تو زور سے پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے اور سچے رسول ہیں. جیسے امام کا کلمہ سننا تھا سارے مشرکین ٹوٹ پڑے, مارنے لگے, اتنا مارا اتنا مارا. پھر تاب آئی, چھوڑا تو اور کلمہ پڑھا. یہ کلمے کا یقین ہوتا ہے. ہمیں کلمے کا یقین 10 20 50 100 سال باپ دادا ایمان والے ہیں, لیکن کلمے کا اثر ہمارے پر نہیں ہوتا. ہم مسجد میں نہیں آ رہے اذان سننے کے بعد, نماز کو نہیں آ رہے, نماز کو آ رہے تو مرضی پر پڑھ رہے ہیں, اور نماز سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے. تو پہلے دن کا مسلمان 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا مسلمان, پھر کلمہ پڑھا, پھر مارا مشرکان مکہ نے, پھر کلمہ پڑھا, پھر مارا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے, ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا. حضرت عباس آپ کے چچا ہیں. عباس رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہا ارے یہ غفارہ قبیلے کا ہے اور یہ ملک شام کے راستے پر پڑتا ہے, اس کو قتل کرو گے, اس کو مارو گے تو تمہارا تجارت کا آنا جانا. مخلوق دنیا کے نفع پر رکتی ہے, اور اللہ کا بندہ دائی اللہ کے وعدوں کے یقین پر دین کے نفع کی نسبت پر نکلتا ہے. دین کے نفع کی نسبت پر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. جیسے صحابہ کو قربانی پر لایا تھا, اور قربانی کے بغیر کام نہیں ہے. دعوت کا کام, نبوت والی محنت قربانی کے بغیر نہیں. سارے نبیوں کی سیرت اٹھا کر دیکھو, ہر نبی سے قربانی لی ہے, اتنی قربانی لی ہے جتنی ان کی اشتراط تھی. جتنی اشتراط ہے اتنی قربانی لی, اتنی قربانی پر نبی جمے, اور اتنے حالات اور آزمائشوں میں پاس ہو گئے اور کامیاب ہو گئے. ایمان, کلمہ, نماز, مسلمان, اس کو حالات کی بھٹی میں پکائیں گے. اللہ کون پکائیں گے؟ کیوں پکائیں گے؟ کہ جنت میں گھر دینا ہے. اسے کہاں دینا ہے؟ جنت کیسی ہے؟ 1 اینٹ سونے کی, 1 اینٹ چاندی کی, گارے انبر کا مشک جو ہوگا نا, کیا بولتے اسے؟ مال, اسے وہ مشک انبر کا گارا ہوگا. 1 محل, اس میں کیا بولتے, 1 دروازہ, 1 روم, 1 محل کے 70,000 دروازے, اور 1 دروازے کی 70,000 کھڑکیاں. 1 موتی کا محل, قبر کی آسانی, موت کی آسانی, سارے گناہوں کی زندگی کی معافی. اس کے بعد اسے اس کے مقام پر پہنچایا جائے گا. اس لیے ایمان کے نسبت, ایمان والے کی نسبت پر شیطان سارے قوموں قبیلوں کو ان کا دشمن بنائے گا. قبیلوں اور قوموں کو مسلمان کا کیا ہوگا؟ دشمن بنائے گا. آج دشمن ہے نہیں ہے؟ پھر بولو ہے کہ نہیں ہے؟ آج مسلمان کا دشمن کون نہیں بولو؟ پورے 250 ملکوں میں 250 ملک ہیں آگے پیچھے, کون مسلمان کو دشمن نہیں؟ کیونکہ مسلمان کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. اور شیطان کہاں تھا؟ ارے بولو کہاں تھا؟ جنت میں. اور آیا کس کی وجہ سے دنیا میں؟ انسان کی وجہ سے. تو وہاں چیلنج کر رہے ہیں. یہ بات دماغ سے نکل گئی کہ کبر, گھمنڈ, اکڑ تھا. اکڑ پر سارا نکل جاتا ہے. اکڑ تھا, گھمنڈ تھا, تو گھمنڈ پر چیلنج کسے کر رہے ہیں؟ اللہ کو. اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ انہیں مجھے جنت میں جانے نہیں دیا, اسے جانے دیتا, اسے جانے نہیں دوں گا. تو سارا نظام ہے, بیوی بچوں کے جھگڑے, پراپرٹی کے جھگڑے, اس کے جھگڑے, کام, کاروبار, تجارت, مال, دنیا کمانے کی حرص, دنیا میں خواہشات میں رہنے کی حرص, مال, چیزیں, اسباب, شکلیں, یہ ساری چیزیں کیا لگائیں. جبریل علیہ السلام ختم کریں ایک بات کر کے, جبریل علیہ السلام وہ جنت کو جہنم کو جنت کو دیکھنے گئے. اللہ کہا دیکھو جنت, اور آئے واپس. اللہ نے پوچھا دیکھا اتنی نعمت ہے اللہ, سب جائیں گے جنت میں کرنے, ایک بھی بچنے والا, سب جنت میں جائیں گے. پھر اللہ نے بولا اب جا کو دیکھ. پھر گئے, جا کو دیکھا, اس میں دنیا کی محبت, الفت, بیوی بچوں کی محبت, دنیا کی خواہشات ہے نا, حرام کھانا پینا کمانا, اس پر ڈھاکے. اللہ نے کیا کرے, جھاپے. بن جبریل نے دیکھے
بعد میں واپس آئے. اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ ابھی مشکل سے کون تو جانا لگا نہیں. دنیا کی خواہشات ہیں, دنیا کی محبت ہے, آئے سب, جانا کون کون چاہتے ہیں بولو؟ دنیا میں سب آئے, جانا کون چاہتے ہیں؟ ارے بولو, مرنا چاہتے کا کون نہیں چاہتا؟ جورو بال بچے گھر کچھ نہیں رہا تو کھیتا, نہیں رہا تو بیلا بھینسا. کیوں؟ اس کی محبت ہے, اللہ رسول کی محبت. پھر فرمایا اب جا کو دیکھو جہنم. اللہ نے کیا بولے؟ جبرائیل علیہ السلام کو جہنم دیکھو. گئے, تپتی آگ, لوہے, فرشتے, لوگ اڑا رہے, چلا رہے, ہتھوڑے سے مار رہی. اب دیکھے واپس آئے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے کیا تو بولے اکیلا بھی جاتا نہیں, اس میں ایک بھی آدمی جانے کو تیار نہیں ہوگا. اللہ نے بولے اب اور جا کو دیکھو. اب اور گئے, دنیا کیا بولتی تھی وہ نماز کی ٹھنڈی میں وضو ہے نا, مجاہدہ, قربانی, ایمان, یقین, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور قربانی, مجاہدہ, ساری چیزیں اس پر ڈھانپے. خواہشات کا توڑنا ہے نا, یہ سب اس پر جھانپے ہیں. پھر آئے اور اگر جبرائیل سے اللہ نے پوچھا اب کیا ہے, کیا دیکھیں تو بولے سب جانا اس میں. دنیا کی محبت, دنیا کی الفت اور اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان یقین کی مشق نہیں کرنے والا کہاں جائے گا؟ اللہ میں جائے گا. اس لیے اللہ نے بڑی نعمتیں دی, بہت بڑی نعمتیں دی ہیں. ان تمام نعمتوں میں افضل نعمت ایمان کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی, اور کہا کہ اس سے بڑی نعمت تمہیں دعوت کی محنت دی ہے. اس محنت کو استقامت کہتے ہیں, جم کر استخلاص کہتے ہیں. اس کے بغیر دوسرا کام کون سا کام نہیں. ٹٹر بٹر, منتری سنتری, نگر سیوک, پڑاری, کون سا کام نہیں. کون آیا بھی میں بہت بڑا ماشاءاللہ ذمہ دار ہوں پڑوس ضلع کا, اور میں آؤں اور میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت جی فرماتے ہیں ہمارا ممبر اکرام کے لیے ہمارا دسترخوان ہے. بڑے ہیں, تمہیں آؤ کھاؤ جاؤ. ہمارا کام مشورے سے چلتا ہے. کیسے چلتے ہیں؟ مشورہ ہے. ہمارے امیر صاحب ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, وہ مشورہ کریں گے. پھر سینٹر زون والے مشورہ کریں گے. پھر کون کریں گے؟ ضلع والے کریں گے مشورہ. پھر کون کریں گے؟ صوبے والے کریں گے. پھر کون کریں گے؟ نظام الدین منگلہ والی مسجد, وہاں ہمارے حضرت جی ہیں اس وقت کے پوری دنیا کے ذمہ دار. وہاں سے جو چلتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں استخلاص. ایک کی بن کر رہیں گے. مولانا فرماتے تھے ایک کی بن کر رہوں, ایک کی بیوی بن کر, ایک کی کیا بیوی بن کر رہنا, ادھر ادھر جھانکنا. ایک کام نظام الدین جو اس وقت میں کہہ رہے ہیں, حفیظ صاحب ہمارے جو اس وقت میں صوبے کے ذمہ دار کہہ رہے ہیں, اور ہمارے ضلع کا مشورے میں سب آتے, پورا ضلع آتا ہے. پورے ضلع والے آ کر جو مشورے میں طے کرتے ہیں وہ بات ہم چلائیں گے اور وہ بات ہم کریں گے. اسے استخلاص کہتے ہیں. استقامت, استخلاص, اور تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص والے پار ہو جاتے ہیں. کہاں جانے؟ ہدایت کے چراغ ہیں. فتنے دبیں گے جو اللہ کے لیے کرتے ہیں, ہے نا. ملفوظ چھپائے مائی جا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, جو اللہ کے لیے کرتے ہیں فتنے ان سے دبتے ہیں اور وہ فتنوں کا سبب نہیں بنتے. فتنے ان کے سے دبیں گے جو اخلاص والے ہوں گے, اور فتنوں کا سبب بھی نہیں بنیں گے. فتنے ان سے دبتے ہیں, فتنوں کا سبب نہیں بنتے. اس کے لیے دوستوں جو اخلاص اصل ہے, اور اخلاص کو لانے کے لیے قربانی ہے, اور قربانی کے لیے اللہ کے راستے میں جد و جہد نکلنا, چلنا پھرنا ہے. اور چلنا پھرنا نکلنا, جتنا بندہ نکلے گا اپنے آپ کو, اپنی بیوی بچوں کو لے کر, ہے نا, محرم کو, بہن کو 3 دن, بیٹی کو, ماں کو, بیوی کو لے کر چلا اشرا جماعتوں میں جتنا نکلے گا اتنا اندر کا اعتماد اور بھروسہ نکلے گا مخلوق کا, اور خالق کا یقین آئے گا. اور مخلوق کا تاثر نکل کر کس کا تاثر آئے گا؟ خالق کا تاثر آئے گا. دنیا کا تاثر نکل کر آخرت کا تاثر اصل ہے. نہیں تو چل رہا ہے اور تاثر کہاں ہے؟ دنیا میں. جماعت میں چلے چلے میں, اور اثر پورا کہاں ہے؟ گھر میں. تو تربیت نہیں ہوتی. خوش الہانی کے ساتھ صحابہ خوشی جان دے رہے تھے. کیسے دے رہے تھے؟ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہوگا. احد میں ایک صحابی کا برچھا لگا اور پیٹ سے نکل کر پیٹھ سے اتڑیوں کو لے کر باہر آیا. خون کے فوارے چھوٹے. حضرت سعد رضی اللہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے کہا کہ میں تو جنت کا مشتاق ہوں, اور کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ایک کافر سن رہا ہے اور سنتے سنتے کہہ رہا ہے ارے یہ مر رہا ہے اور کیسی کامیابی؟ سعد رضی اللہ نے کہا یہ جنت کی کامیابی ہے, اللہ کو راضی کرنے کی کامیابی ہے.
तुम मरने वाले हो। काफिर ने कहा मरने के बाद भी अगर तुम कामयाब होते हो तो ऐसा प्यारा दीन मैं भी कबूल करना चाहता हूँ। उस वक्त में साद रज़ी अल्लाह के हाथ पर बैठ की। दाई का असर ये होता है कि चलते चलते उम्मत को हिदायत पर लाने का जरिया बनता है। इसके लिए भाई इरादे अज़ाइम कर लो इंशाअल्लाह। 5-5 महीने की बैरून की जमातें हैं, 4 महीने हैं, और अभी क्या है, अभी तकाजा है और वो तकाजे पर चलना है। तशरीफ लो बताइए बस ऐसा नहीं तो 4-4 5-5 महीने के तकाजे हैं। तो बोलो इसके लिए इंशाअल्लाह कौन कौन तैयार है? आओ बोलो भाई साथी, अभी बात खुलकर सामने आई है। असल बात का मकसद है कि अल्लाह के रास्ते में निकलना है नहीं। तो बोलो कौन कौन तैयार है? इंशाअल्लाह जो है अगस्त से जो है 20 से लेकर 30 तारीख तक के इज्तिमा सारे तय है मस्जिद के। तो इज्तिमा से बोलो कौन कौन इंशाअल्लाह जो है 4 महीने निकलेंगे। बोलो इरादा करो इंशाअल्लाह। अभी सुने साहबा की कुर्बानी, साहबा की वाक़यात को सुने। अब तो हमारा दिल मस्जिद के अंदर ऐसा होना कि भाई नकद खड़े होना ना, क्या होना ना, कि भाई मैं तैयार हूँ इंशाअल्लाह। इरादा करना काम अपना है, तरतीब बनाने का और निकालने वाली ज़्यादा अल्लाह की है। बोलो इंशाअल्लाह कौन कौन इंशाअल्लाह तैयार करेंगे वो कबूल हो जाएंगे। करो इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे। शाहनूर भाई 4 महीने 4-5 महीने कब से? अगस्त से अल्लाह कबूल करे।